جن کے بھی ہم نے انٹرویو کیے یہ سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے، اور الحمدللہ یہ بجا طور پر صحیح ہے، اور یہاں کی چونکہ باہر سے آواز ہماری جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اور پی ایم ایل این ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی کراچی، ان سب نے اس پر یہی رائے رکھی ہے کہ ہم باہر سے بھی نمائندگی لینا چاہتے ہیں. ہم خود پالیٹکس میں نہیں انوالو ہوتے، ہم صرف لیڈران کے جو انٹرویوز کرتے ہیں ان میں صحیح یا غلط دیکھتے ہیں، اور آئندہ آپ کی کریڈیبلٹی چیک کر کے اپنی جو بھی رزلٹ ہوتا ہے اس کو اپنا ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں، اور اپنے 7 ملین پاکستانی جو دنیا میں باہر بستے ہیں ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں. اس کا اچھا یا برا رزلٹ ان کی کریڈیبلٹی پر ہوتا ہے. تو وہ شکایت جو کہ ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ اپنے پلیٹ فارم سے اس پر آواز اٹھانا پسند فرمائیں گے؟ بالکل جی، بالکل. آپ پاکستانی ہمارے جہاں بھی دنیا میں ہیں وہ کسی جماعت سے یا کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جب بھی ایسی کوئی بات ہو، اگر کوئی ہم سے چوک ہو جائے، ہمارے تک نہ پہنچے، تو ہم آپ سے بلکہ گزارش کرتے ہیں کہ ڈو اس اے فیور کہ آپ ہمیں یہ بتائیں ہمیں کہ کس پاکستانی کے ساتھ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائیں گے بلکہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا اس کے ساتھ وہاں پہ پریکٹیکلی ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن بڑی اچھی ہیں پاکستانی کی جو سپورٹ کرتی ہیں طریقے حساب کو. امریکہ میں بھی ہماری آرگنائزیشن ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. تو آپ ہمیں ضرور، ہماری ویب سائٹ ہے، ہماری ای میل ایڈریسز ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے. جب بھی ایسی کوئی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، کچھ حقیقت آپ کے سامنے آئے تو آپ ہمیں لکھ کے ہمیں بتائیں. ہم ان شاء اللہ ایک آواز کریں گے، بلکہ جو بھی ہم امریکہ میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہم اپنی موجودگی کے لیے ساتھ ہیں. کیا پاکستانیوں کو یہاں آپ کوئی پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ پیغام سے بھی کیا میں دوں گا پاکستانیوں کو، ماشاء اللہ وہاں پر پڑھے لکھے اور اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں. ایک اچھی طرح احساس ہے کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان خاص طور سے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک چینج آیا ہے. دنیا میں دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہوا ہے، جس کی بڑی تکلیف ہم لوگوں کو پہنچی ہے، اور کافی تکلیفیں اور صوبیں ہم نے اٹھائی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن پسند مذہب ہے، اور جن لوگوں نے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے ان کا ہم سے، یہ اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کسی صورت میں ہو، ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہم دہشت گردوں سے کوئی تعلق ہے. یہ بات ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے، اپنی دوسری چیزوں سے ثابت کر کے دکھانی ہوگی دنیا کو ایک بار پھر. اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اسلام میں قتل و غارت گری نہیں ہے، اور ہم کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے جو دہشت گردی میں انوالو ہو. اگر ہم نے یہ اپنے جو ہمارے اصل مسلمانوں کا جو اسلام کا فلیور ہے اصل، اگر وہ دنیا کے سامنے آ جائیں تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ دنیا سب سے زیادہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نہیں کر دے گی. ہم نے اتنا غلط پکچر اسلام کی پینٹ کی ہے ہمارے، میں کہتا ہوں کہ جو پیچھے عالم تو میں نہیں کہوں گا، جو لوگ گزرے ہیں جس کو ہم نے فالو کیا ہے کرتے تک، انہوں نے بڑا مزاح کیا ہے، بڑا جہاد کو غلط استعمال کیا ہے. بہت انتہائی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا خمیازہ مسلمان اور خاص طور سے پاکستانی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں دنیا بھر میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم دنیا کو ثابت کر دیں گے کہ یہ دہشت گردوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. عمران اسماعیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کی جانب سے. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، مہربانی. السلام علیکم. کراچی کے چاروں طرف لینڈ مافیا کا راج ہے. یہ آپ نے کس نے کہا جو ہمارے ووٹر ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنا ہو، یہ لوگ اس حکومت کو ناکام بنانے کی انڈائریکٹ کوشش کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن اس میں انوالو ہے، ہم ضرور اس کو آگے بڑھائیں گے. محترمہ شہید کے کیس کو یوں لگتا ہے کہ کوئی ادارہ اس پر کام ہی نہیں کر رہا.
لہٰذا اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. دنیا کے اندر کیا اس کے اثرات ہوں گے. اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری. اور سب سے بڑا ایشو یہ کراچی میں یہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپل پارٹی پر مشتمل جو حکومت ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. جو بیسکلی جو اپنے آپ کو جو ہے شہر کی وارث سمجھتی ہے متحدہ قومی موومنٹ، جب تک آپ اس فرسودہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا کراچی کے اندر نہ امن آ سکتا ہے اور نہ کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ حالات کو سازگار بنانے میں اور پرامن کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں کے حالات سازگار نہیں ہو سکتے. جی ابھی آپ نے ایڈ سنا نفیس صدیقی صاحب کے انٹرویو کا، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں PPP سندھ کے، اور یہ ہم آپ کو سنائیں گے نیکسٹ ویک. عبدالعزیز صاحب آپ سے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا عمران اسماعیل صاحب کے بارے میں. عمران اسماعیل اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، اور یہ گفتار سے بھی آدمی کی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آپ کسی گفتگو سنتے ہیں اس میں ایک جان ہوتی ہے، کرشمہ ہوتا ہے. بالکل ہاں، باوجود اس کے کہ اس کی پارٹی کے چیئرمین کو ہم نے جو بات کی اس سے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا واقعی میں بڑی بدتمیزی سے لگتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے فلاں، چاہے آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو وہ. لیکن انہوں نے جب نام لیا ہے پرویز مشرف صاحب کا ہے. ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا رکھ رکھاؤ. اس طرح کے لوگ پالیٹکس میں آئیں تو جو روا روی کے بھی مطلب قائل ہوتے ہیں. مطلب آپ فاروق ستار صاحب کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مطلب پہلے کے بندے سے آپ بات کر رہے ہیں. اور جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا میرے خاص ہماری جو انٹرویو کا جو نوائز لیول تھا وہ شاید صحیح نہیں تھا، یا ریکارڈنگ شاید کوئی تھوڑی صحیح نہیں تھی، تھوڑی خرابی تھی اس کے اندر. obviously it's an over the phone interview. اس کے علاوہ پاکستان کی لائنیں وغیرہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ پیسے کی بھی ظاہر ہے کہ آرگنائزیشن کوئی امیروں کی تو آرگنائزیشن ہے نہیں ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا جیسے کہ وقار احمد صاحب کا ایشو، جو کہ ہم آپ کو پچھلی مرتبہ بتا چکے ہیں، جو کہ پاکستان گئے تھے، جن کو پاکستان ایمبیسی سے پرابلم ہوئی تھی یا پاکستان کونسل سے پرابلم ہوئی تھی. ان کا ایشو بھی ہم نے ان کو ریز اپ کیا تھا ان کے سامنے، اور انہوں نے بھی اس کو فالو اپ کرنے کے لیے کہا ہے. بٹ وہ ایشو فالو اپ آلریڈی کر دیا گیا تھا، اور وہ فائل بھی کر دیا، فائل کیا انہوں نے، کمپلینٹ فائل کی ہے اس میں. اور ایک ای میل جو وہ بتاتے چلیں کہ ایک ای میل جو آئی ہے کہ ہاں اس ہم طرح بتا نہیں کے، سکتے، ہاں مطلب یہ کہ کسی پارٹی کو آپ اتنا برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہم نہیں کم از کم ہم نے آپ کو اس میسج کو آگے نہیں بڑھائیں گے. تو برائے مہربانی اگر آپ جس کسی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ بالکل رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری اور بندے کی پارٹی کو آپ بےعزت کریں یا شائستہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ صحیح نہیں ہے. اور ہمارے لیے تو بالکل ہی ممکن نہیں، چونکہ ہم خود پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ہم کسی ایک کے اوپر یہ تھوڑی کریں گے کہ ہم انکریج کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے نزدیک جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ محترم ہیں، انہوں نے ملک کو چلانا ہے، انہوں نے سنبھالنا ہے. اور اس کے علاوہ ان میں جب بہتری آتی رہے گی، میرے خیال سے یہ وہ جو ای میل تھی ہمارے لاسٹ انٹرویو جو ہم نے چلائے تھے اس کا ریئیکشن پر تھی وہ اینی ہاؤ. تو مطلب جس طرح سے ایک ندی میں پانی شروع میں آتا ہے وہ گدلا ہوتا ہے، اب آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے، صاف ہوتا چلا جاتا ہے، نیچے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے جمہوریت بھی ہے، اگر آگے چلتی رہے گی تو صحیح ہو جائے گی. اور جمہوری لوگوں نے ہی جمہوریت کو چلانا ہے. بالکل. چلیں اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ہمارا ایک اور انٹرویو ہے کیونکہ ہمارا آج کا پورا شو موسٹلی انٹرویوز میں چلا جائے گا. تو نیکسٹ انٹرویو ہمارا جو ہے وہ ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان. سینیٹر مشاہد اللہ خان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ سینیٹر مشاہد اللہ خان لیبر لیڈر بھی رہے ہیں اور کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، اور یہ واحد آدمی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ میں جس نے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو ہونے پر کراچی میں فوجیوں سے ماریں کھائی ہیں. پہلا آدمی تھا جو بنس روڈ پر نکل کر آیا تھا یہ شخص. اس نے احتجاج کیا تھا، اور یہ پتا تھا کہ ماشاء اللہ جب ملک میں آ جاتا ہے تو آپ گھر میں بھی سانس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ بنس روڈ پہ پہنچ گیا تھا یہ شخص، اور اس کی وہ تصویر جنگ اخبار میں چھپی ہوئی تھی کہ جس سے بال سے پکڑ کر دو فوجی لے کر جا رہے ہیں اس کو. تو یہ جمہوری لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ہو، اس سے پہلے ایک آپریشن متحدہ قومی موومنٹ کے اگینسٹ میں بہت ہی خراب لوگوں کو مار دیا گیا تھا، بے تحاشا لوگ مارے گئے. تو یہ طریقہ جو ہے جمہوری لوگوں کے، جمہوریت کے، سیاسی جماعتوں کے
خلاف اچھا نہیں ہے. تو یہ سینیٹر جو ہیں بنس روڈ پہ احتجاج کے لیے پہنچے تھے یا بے دہانی میں وہ چلے گئے تھے؟ نہیں بے دھیانی میں نہیں, آپ ایسے بے دھیانی میں نہ چلے جائیے گا.